وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاہ وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، آؤ نبی کی نماز سیکھیں کہ اس سیریز میں، اس ویڈیو میں ہم اور آپ یہ جانیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نماز میں ہاتھ باندھنے کا کیا طریقہ تھا۔ چنانچہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 740 ہے۔ ذراع کہتے ہیں کہ لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا، سہل بن سعد کہتے ہیں کہ لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا، ظاہر ہے کہ عہد نبوی کی بات کر رہے ہیں، لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ وہ نماز میں دایاں ہاتھ بائیں ذراع پر رکھیں، بائیں ذراع پر رکھیں۔ ذراع کس کو کہتے ہیں؟ ذراع عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتا ہے کہنی کے سرے سے لے کر، یعنی یہاں سے لے کر درمیانی انگلی کے سرے تک، جیسا کہ القاموس الوحید وغیرہ میں یا اور دیگر اہل لغت نے عربی لغت میں بتایا ہے۔ اس درمیانی انگلی کے اس سرے سے لے کر یہ کہنی کے سرے تک، کہنی کی جو ہڈی ہے یہاں تک، اس کو ذراع کہتے ہیں۔ دائیں ہاتھ کو ذراع پر رکھنے کا حکم ہوتا تھا۔ تو ذراع ہم اگر بیچ میں بھی رکھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ دیکھیے آپ یہ ہاتھ کہاں رکھ سکتے ہیں اور کہاں رکھنا چاہیے۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے۔ اسی طرح سے سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھا، یوں کہ وہ پہنچے اور کلائی پر بھی آ گیا۔ یہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے پشت پر رکھا ہے اس طرح سے کہ وہ پہنچے اور کلائی پر بھی آ گیا، اس طرح سے۔ اس طرح سے ہاتھ باندھنا ہے اور اس طرح سے ہاتھ جہاں بندھا سکے وہاں باندھ لیا جائے، یہ ان حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے۔ یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے وائل بن حجر والی۔ ہاتھ باندھنے کا مقام، یہ تو طریقہ تھا، مقام ظاہر ہے کہ اب اس طریقے سے کہاں بندھا سکتا ہے یا کہاں باندھا جائے وہ دیکھا جائے۔ نماز میں ہاتھ سینے پر باندھنے چاہیے، یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ صحیح حدیث سے جو ثابت ہے وہ یہ ہے۔ وائل بن حجر ہی کی روایت ہے جو کہتے ہیں کہ صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ووضع یدہ الیمنی علی الیسری علی صدری۔ صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے یہ کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو آپ نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ کر سینے پر ہاتھ باندھے، سینے پر صدر کا لفظ آیا۔ یہ حدیث بالکل صحیح ہے، اس لیے کہ امام ابن خزیمہ نے اپنی صحیح کی شرائط کے متعلق کتاب کے آغاز میں فرمایا ہے کہ یہ مختصر و صحیح احادیث کا مجموعہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک صحیح اور متصل سند کے ساتھ پہنچتی ہے، اور بیچ میں کوئی راوی ساقط یا سند میں انقطاع نہیں ہے، نہ کوئی راوی مجروح یا ضعیف ہے اس حدیث کے بارے میں۔ اس کے علاوہ حافظ ابن حجر، علامہ عینی، علامہ شوکانی، ملا قائم سندھی، مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی، علامہ ابن نجیم حنفی، علامہ ابو الحسن الکبیر سندھی، علامہ محمد حیات سندھی، سید ابو تراب رشد اللہ شاہ راشدی اور علامہ البانی وغیرہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ اتنے محدثین نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا، اس لیے سینے پر ہاتھ باندھا جائے اسی طریقے کے مطابق جو اس سے پہلے سہل بن سعد اور وائل بن حجر کی روایتوں میں بیان کیا گیا۔ سیدنا حلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ينصرف عن یمینہ وعن یسارہ ورأیتہ قال یضع ھذا علی صدرہ۔ یہ بھی مسند احمد کی روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے کبھی دائیں اور کبھی بائیں طرف پھرتے تھے، یعنی نماز سے فارغ ہونے کے بعد، اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ آپ ہاتھ سینے پر رکھتے تھے۔ اس حدیث کو حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں، امام ابن سید الناس نے شرح الترمذی میں، علامہ نیموی نے آثار السنن میں طرح طرح کی قلابازیاں کھانے کے باوجود اس کی سند کو حسن تسلیم کیا ہے۔ علامہ محدث عبد الرحمن مبارک پوری جو تحفۃ الاوزی کے شارح ہیں، انہوں نے فرمایا کہ روات ھذا الحدیث کلہم ثقات و اسنادہ متصل۔ اس حدیث کے سارے راوی ثقہ ہیں، یعنی صحیح ہیں، اور اس کی سند متصل ہے۔ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وضع یمینہ علی شمالہ
ثم وضعهما على صدری۔ وائل بن حجر کی ایک تیسری روایت آ گئی کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی حالت میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھتے ہوئے اور سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے دیکھا۔ یا سنن الکبریٰ للبیہقی کی روایت ہے۔ یہ انہوں نے نبی اکرم، یہ حضرت طاووس فرماتے ہیں اس حدیث کے بارے میں، یہ اس طرح سے گویا سینے پر ہاتھ رکھنے کی ایک روایت وائل بن حجر کی، پہلی روایت جو صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے، دوسری روایت حلب کی جو مسند احمد کی روایت ہے، اور یہ تیسری روایت بھی وائل بن حجر کی جو السنن الکبریٰ للبیہقی کی روایت ہے۔ طاووس جو کہ تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھتے تھے، ثم یشد بینہما علی صدرہ وہو فی الصلاۃ، اور نماز میں وہ اپنے سینے پر ان دونوں ہاتھوں کو باندھ لیتے تھے۔ یہ روایت مرسل ہے، ظاہر تابعی کی روایت ہے۔ احناف کے اصول کے مطابق کتب اصول للامام السرخسی، نور الانوار، کشف الرین للمختوم محمد ہاشم ٹھٹوی اور اس طرح کی لکھا ہے کہ مرسل روایات احناف کے نزدیک مطلق حجت ہے، اور محدثین کے نزدیک مرسل روایت متصل روایت کی موجودگی میں مقبول ہوتی ہے۔ اس روایت کے ساتھ دوسری متصل روایات موجود ہیں، لہذا یہ روایت محدثین اور احناف دونوں کے نزدیک حجت ہے۔ مرسل ہونے کے علاوہ اس کی سند کے تمام راوی ثقہ ہیں، جیسا کہ امام بیہقی نے معرفت السنن والآثار میں، علامہ محمد حیات سندھی نے فتح الغفور میں، ابو تراب رشد اللہ شاہ راشدی نے درج الدرر میں، اور علامہ عبد الرحمن مبارک پوری نے تحفۃ الحوزی میں فرمایا ہے۔ اس کی سند کے تمام راوی معتبر اور ثقہ ہیں۔ علامہ البانی نے بھی اسے صحیح قرار دیا ہے۔ یہ ہاتھ باندھنے سے متعلق صحیح روایتیں اور صحیح طریقہ آپ کو بتایا گیا۔ ناف کے نیچے باندھنے والوں کے پاس بھی اپنی کچھ دلیلیں ہیں۔ مندرجہ بالا احادیث کے برعکس زیر ناف ہاتھ باندھنے والی روایتیں انتہائی ضعیف ہیں۔ علامہ بدر الدین عینی حنفی نے اس روایت کے بارے میں فرمایا اس کا مرفوع ہونا صحیح نہیں۔ امام نووی نے شرح مسلم میں لکھا متفق علی ضعفہ، اس کے ضعیف ہونے پر متفق فیصلہ ہے محدثین کا۔ علماء احناف میں سے علامہ عبدالحی لکھنوی حنفی نے حاشیہ ہدایہ میں، اور شیخ ابن الحمام نے فتح القدیر شرح ہدایہ میں اس سے اتفاق کیا ہے۔ علامہ ابن نجیم حنفی بحر الرائق شرح کنز الدقائق میں فرماتے ہیں کہ نماز میں ہاتھ باندھنے کی جگہ متعین کرنے والی کوئی بھی حدیث صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، سوائے ابن خزیمہ کی روایت کے۔ یہ روایت مضمون کے شروع میں بیان ہوئی، یعنی بات علامہ ابن الحاج شرح منت المصلی میں ارشاد فرمائی ہے۔ آخر میں حنفی عالم ملا الحداد جونپوری کی عبارت لکھ دیتا ہوں۔ یہ کتاب یہ اس مسئلے پر ڈسکس کرتے ہوئے ایک عالم دین نے لکھا ہے کہ میں اس کو واضح کر دیتا ہوں، اس مسئلے کو واضح کرنے والی عبارت کا ذکر کرتا ہوں۔ امام شافعی کی دلیل وائل بن حجر کی حدیث جو مضمون کے آغاز میں ہے، اور علی سے روایت ہے کہ سنت طریقہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا ہے۔ یہ روایت بالاتفاق ضعیف ہے، جیسا کہ امام نووی نے بیان کیا ہے۔ نیز اس کے بارے میں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے ضعیف ہونے پر دوسری دلیل یہ ہے کہ علی نے آیت ونحر کی تفسیر یہ کی کہ سینے پر ہاتھ باندھنے چاہیے۔ حضرت علی سے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک ونحر کی تفسیر میں یہ ثابت ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھا جائے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کے نزدیک ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والی روایت صحیح نہیں۔ اور الناحر سینے کی رگ کو کہا جاتا ہے۔ ونحر کا معنی یہ ہوگا کہ ان رگوں کے اوپر ہاتھ رکھے جائیں، اور اسی لیے یہ تفسیر کی گئی ہے۔ جو شخص اس روایت کو رد کرے اس کے لیے وائل کی روایت جو ہم نے بیان کی ہے پر عمل کرنا واجب ہے، اور اس طرح کہنا کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا تعظیم والا فعل ہے تو یہ بات غلط ہے، کیونکہ حدیث کے خلاف ہے۔ اس طرح سے شرح ہدایہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ علامہ یہ حنفی عالم ملا الحداد جونپوری کی یہ عبارت ہے۔ یہ ساری باتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کیسے باندھتے تھے اور کہاں باندھتے تھے۔ صحیح طور پر آپ کو معلوم ہو گیا، اور راجح قول کے مطابق احادیث کی روشنی میں کہ آپ اپنا دایاں ہاتھ بائیں ذراع پر یا اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے پہنچے پر اس طرح سے باندھتے تھے اور سینے پر باندھتے تھے، اور باقی سینے ناف کے نیچے باندھنے والی حضرت علی والی روایت ضعیف ہے، متفق فیصلہ ہے اس کا محدثین کا۔
حضرات گرامی کوشش کریں کہ ہماری اور آپ کی نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت صحیح سنتوں کے مطابق ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ ویڈیو کو آگے بڑھائیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن ضرور دبائیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و مددگار ہو۔ صلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔